بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، آج ہم اول کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہوا ہے. جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پہ اور غلطیاں ہیں بقول ان کے، وہاں پہ ان کی جو میراث بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، جہاں پہ حصے ہیں تو ان حصوں میں بھی غلطیاں ہیں. اور وہ مسئلۃ الاول جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ، یہ جو ہے نا مسئلۃ الاول جو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کی جو تقسیم ہے وہ خدا نے نہیں کی، اور ان کی جو کتاب ہے وہ خدا کی دی ہوئی نہیں ہے. تو آج یہ سارا مسئلہ تفصیلاً میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس پہ میں اپنی جو ہے نا وہ رائے بھی دوں گا میں. اور جو موقف ہے اس میں، جو موقف ہے، ایک تو وہ موقف ہے جو آپ کی کتاب میں جتنا بیان کیا ہوا ہے، اور اس سے ایک موقف ہٹ کے ہے. وہ دونوں موقف میں آپ کو بتا دوں گا میں، اور اس کی جو تفصیل ہے اور مثالیں بھی تمام قوانین کی، اس کے اوپر جتنے بھی قوانین ہیں سب کی مثالیں جو ہیں انشاءاللہ ابھی ہم 15-20 منٹوں میں ابھی ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. اول کسے کہتے ہیں؟ الاول. اول آپ نے پڑھا ہوا ہے، مارکر اور بھی ہے آپ کے پاس ہے کوئی؟ اگر ہے تو نکالنے، یہ صحیح نہیں چل رہا. اول کا مطلب ہے زیادۃ عدد السہام عن اصل المسألۃ. عربی میں بھی لکھ لیا کریں، زیادۃ عدد السہام، حصوں کی تعداد کا بڑھ جانا، کس سے؟ عن اصل المسألۃ، اصل مسئلہ سے. آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آپ اصل مسئلہ بناتے ہو، اوپر مال کے کل حصے کرتے ہو، مال کے کل حصے آپ کرتے ہو، اور نیچے ورثاء کو حصے دیتے ہو. جو نیچے ورثاء کو حصے دیتے ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ سہام. آپ نے مال کے کتنے حصے کیے اوورال؟ 6. ایک وارث کو حصہ آپ نے دیا 2، اس میں سے 6 میں سے 2 حصے دے دیے. ایک کو آپ نے حصے دے دیے 3. تو یہ جو 2 اور 3 ہے اور 1 ہے، یہ ہے سہام. تو سہام کی تعداد کا بڑھ جانا اصل مسئلے سے، اصل مسئلے سے، یہ اس کو کہتے ہیں اول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اول. تو اول کا معنی کمی کرنا ہے نا. اب مطلب کمی ہونا، یہ کمی کرنا. تو اس میں چونکہ کمی ہو گئی ہے، آپ نے جو اوورال مال کے حصے بنائے تھے اس سے یہ حصے کم پڑ گئے ہیں. مثال میں دے دیتا ہوں. زوج اور اختان، یہ مسئلہ ہے. یہ دیکھیں، یہاں پہ ہے زوج اور یہاں پہ ہے اختان، 2 بہنیں. تو خاوند کو اولاد موجود نہ ہو تو آپ کیا دیتے ہو؟ نصف. اور 2 بہنوں کو آپ کیا دیتے ہو؟ ثلثان. تو نصف فریق ثانی کے ساتھ ہے، مسئلہ آپ بناتے ہو 6 سے. 6 کا نصف 3 اور ثلثان 2، تیسرا حصہ ڈبل کر کے، تیسرا حصہ 2 ہے. تو یہ دیکھیں 4 اور 3 7. آپ نے مال کے کتنے حصے کیے؟ 6. یہ اوپر اصل مسئلہ ہے اور نیچے یہ سہام ہے. تو سہام کی تعداد کا اصل مسئلے سے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں اول. ٹھیک ہے. اب یہی مسئلہ جو سیم ٹو سیم ہے نا، یہ حضرت عمر کے دور میں سب سے پہلے پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ لایا گیا، ورثاء جائیداد تقسیم کرنی تھی، خامند آ گیا، بہنیں آ گئی. اب وہ پریشان ہو گئے بھی کیا کریں. اگر ہم اس کو پہلے دیتے ہیں تو ان کا حصہ کام ہو جاتا ہے، اگر ہم ان کو پہلے دے دیتے ہیں تو اس کا حصہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. شریعت نے کہا کل مال کا آدھا دینا ہے، آپ نے اس کو 3 دے دیے. اور شریعت نے کہا ہے کل مال کا 2/3 دینا ہے. کل مال کا 2/3 4 ہے، آپ نے 3 دے دیے، پیچھے بچا ہی نہیں ہے. 4 تو بچا ہی نہیں، 3 بچا ہے. اب آپ نے کل مال کا 2/3 4 اس کو دے دیے. شریعت نے اس کو کہا ہے کتنا دینا ہے؟ آدھا، نصف. تو وہ 3 تو بچے ہی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ یہ مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ حصوں کے تناسب سے کمی کر دو، حصوں کے تناسب سے کمی کر دو دونوں کو حصوں میں. چونکہ کمی کی تھی تو اس لیے اس کو مسئلۃ الاول کہتے ہیں، کمی والا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو کیا کیا تھا پھر؟ 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 7. تو بعد میں مسئلہ ہم بناتے ہیں کس سے؟ 7 سے. مسئلہ ہم کس سے بناتے ہیں؟ یعنی مال کے کل 7 حصے کیے ہیں. تو اس میں دراصل اس کو نصف نہیں دیا. 7 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 3.5. آپ نے اس کو کتنا دے دی ہے؟ 3 دے دی ہے. تو ادھر بھی کمی ہو گئی ہے آٹومیٹک، اور ادھر بھی کمی ہو گئی ہے.
یہ ہے مسئلۃ الاول کمی، یعنی حصے جو ہیں وہ نیچے والے اصل مسئلہ سے وہ بڑھ رہے ہوں، تو آپ حصوں کے تناسب سے ایک کو 1 مل رہا ہے، ایک کو 2 مل رہا ہے، ایک کو 3 مل رہا ہے، تو ان میں حصوں میں کیا نسبت ہے؟ ایک کو 5 مل رہا ہے فرض کیا، تو ان کے حصوں میں نسبت ہے 1:2:3:4، ہاں جی۔ تو جب آپ ایسے حصے نکال لیں گے، مسئلہ بنائیں گے اور نیچے ورثاء کو حصے دے دیں گے، وہ حصے بڑھیں گے، تو جب آپ ادھر اصل مسئلہ کے بعد اول والا مسئلہ بنائیں گے، جیسے اصل مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا تھا، اول والا مسئلہ ہم نے کس سے بنایا؟ 7 سے، تو وہ آٹومیٹک ان کے حصے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے، ان میں کمی ہو جائے گی، حصوں کے تناسب سے کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ یہ ہے مسئلۃ الاول۔ تو لکھا ہوا ہے اول من اعال الفرائض عمر بن الخطاب، یعنی پہلا وہ بندہ، یہ لکھا ہوا ہے جس نے اعال الفرائض، فرائض جو حصوں میں کمی کی ہے، وہ کون ہے؟ پہلا بندہ کون ہے؟ عمر بن الخطاب، حضرت عمر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے کہ آیا جوازہ و عدمہ، اور اصولوں کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں، اصولوں کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں۔ یہ جو اول والا مسئلہ ہے یہ جائز بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ جائز بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ جوازہ، آپ اوپر ٹائٹل دے دیں، و عدمہ، آیا یہ جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ یہ والی صورت جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ کون سی صورت؟ آگے بریکٹ میں لکھ لیں، حل یدخل النقص علی کل واحد، حل یدخل النقص، آیا جو کمی ہے وہ داخل ہوگی علی کل واحد، ہر ایک پہ، من اصحاب الفرائض، اصحاب فرائض میں سے، من اصحاب الفرائض، آیا ہر ایک پہ کمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، او علی بعض، یا کہ بعض پر یہ کمی واقع ہوگی، او علی بعض دون بعض، بعض کو چھوڑ کے، او بھائی یہ جو کمی آپ کر رہے ہو آیا سب کی، جیسے یہاں پہ ہم نے کی ہے، یہ ہے جواز ہو بادم ہو، یعنی اول والی جو صورت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ جائز ہے، آپ سب کے حصے شارٹ کر دیں یا کہ نہیں، یا کہ جائز نہیں ہے۔ اس میں کتنے موقف ہیں؟ 2۔ کتنے موقف ہیں؟ 2۔ پہلے میں نے آپ کو اول پڑھایا تھا، اس میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، شارٹ کٹ میں نے پڑھایا تھا نا، میں نے کہا اس کو میں تفصیل آپ کو بتا دوں گا ہر ایک، پہلے آپ اس کو جنرل انٹروڈکشن آپ کر لیں، تو اس میں نے نہیں بتایا تھا۔ ایک ہے جمہور کا موقف ہے، جمہور کا یعنی اکثریت کا، اور ایک طرف امامیہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ ہیں، اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے اہل سنت میں بھی کچھ لوگ ہیں، میرا خیال ہے اہل سنت میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کا موقف جو ہے نا یہ والا ہے۔ جمہور نے کہا یہ جائز ہے، جمہور نے کہا جائز ہے، اور جو امامیہ ہیں وہ کہتے ہیں عدم الجواز، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ والی صورت جائز نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، ہاں ایک اور دوسری صورت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم پہلے شارٹ میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ یہ والے لوگ کہتے ہیں جو امامیہ ہیں، جمہور کی ابھی میں مثالیں دے دوں گا، سارے اصول بھی بیان کر دوں گا، ہماری کتابوں میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمی ہے نا، جیسے آپ نے یہاں پہ کر دی ہے، ادھر بھی کمی کر دی ہے، ادھر بھی کمی کر دی، ایسی کمی نہیں ہوگی، ایسی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کمی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں آپ کمی کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ حصے ایسے ایسے دینے ہیں؟ اس کو تو جناب ریت کے ذرات کا بھی پتہ ہے، اور کیا کہتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں جو جانور ہیں ان کی تعداد کا بھی پتہ ہے، اور یہاں پہ چند لوگوں کو وراثت دینی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس سے کام ہو جائیں گے، اور ایسے وراثت دے دی ہے، یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتراض ان پر بھی آتا ہے، بھائی صاحب آپ کی صورت میں بھی کمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں النقص یدخل دائما علی البنات والاخوات، یہ لوگ یہ کہتے ہیں النقص دائما یدخل علی البنات والاخوات، یعنی بیٹیوں اور بہنوں پر جو نقص ہے وہ داخل ہوگا، کسی اور پر نہیں ہوگا۔ یہاں پہ خامد بیوی ہیں، خامد بیوی آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اول والے مسئلے میں خامد بیوی
ہوتے ہیں، اول والے مسئلے میں خاوند بیوی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاوند بیوی اور ماں اور باپ ان کا حصہ کام نہیں کریں گے، ان کا حصہ کام نہیں کریں گے، جو بیٹیاں اور بہنیں ساتھ آئیں گی ان کا حصہ کام کریں گے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ نے اہل سنت پہ اعتراض کر دیا کہ بھئی آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہے، حضرت عمر کا طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر کا طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کمی کر رہے ہو، گاڈ دیتا ہے، خدا دیتا ہے اور آپ کمی کرتے ہو، آپ نے بھی کمی کی ہے۔ تو مزہ تو تب ہے نا کہ آپ اس طرح سے دو کہ کمی نہ ہو، بھئی کمی تو ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اعتراض غیر مسلموں نے کیا ہے وہ اعتراض ہے واقعتاً کہ بھی ان کی جو میراث ہے اس میں بعض صورتوں میں مسئلہ پیش آتا ہے، تقسیم صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، مال کے کل حصے کرتے ہیں اور نیچے حصے بڑھ جاتے ہیں، مال کی 6 حصے کرتے ہیں، لینے والے جناب 8 حصے ہوتے، 8 حصے لینے والے آ جاتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اس کا جواب میں دوں گا آپ کو بعد میں، ابھی دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس صورت میں بھی اعتراض ہے، ان کے مطابق یہ مسئلہ کیسے ہے یہ دیکھیں، ان کے مطابق خامد کو پورا ملے گا 3 اور باقی کتنا بچ گیا 3، وہ کہتے ہیں 3 ان کو دے دو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 3 ان کو دے دو۔ کیوں بھئی ایسا آپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب بھائی آتا ہے نا، ان کے ساتھ بھائی آتا ہے تو ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے، ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے حصے جو ہیں وہ فکس ہیں، نصف، ربو، سمن، سدس، ثلث، ماں باپ کے سدس، ثلث، یہ اس میں ہی رہتے ہیں، اور ان کا جو حصہ ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، ثلثان سے بہت کم بھی ہو سکتا ہے بھائیوں کے ساتھ آنے کی شکل میں۔ اگر اسی مسئلے میں بھائی آ جائے گا تو بھائی یہ آرام سے لے لیں گے اور وہ بھائی زیادہ لے جائے گا، تو لہذا کمی جو ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے، لہذا ہم ادھر کمی کریں گے، ادھر نہیں۔ ادھر بھی بھائی آپ اپنا مائنڈ استعمال کر رہے ہو نا، کمی تو آپ نے کر دی ہے، حالانکہ ادھر بھائی نہیں ہے، اور جو لوگ اس چیز کے جواز و جمہور، جو اہل سنت میں اکثریت وہ یہ کہتے ہیں اول والا مسئلہ، وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے اس سے، کیونکہ یہاں پہ آپ تھوڑی کمی کر رہے ہو سب کی، اور یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو، ساری کمی ایک بندے کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو، ساری کمی ایک بندے کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز ہے، بہرحال ایک یہ موقف ہے، یہ جیسے دوسرا جو ہے یہ جمہور کا موقف ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جائز ہے، انہوں نے چھان بین کی، تتبع، اور اس میں دیکھا کہ کون سی صورتیں ہیں جن میں اول آئے گا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی اشارہ دیا کہ 6 سے لے کے 6 کا اول آتا ہے، اور کس کا اول آتا ہے، 12 کا اول آتا ہے، اور 24 کا اول آتا ہے۔ مسئلہ آپ کس سے بناتے ہو؟ مسئلہ آپ 2 سے بناتے ہو، مسئلہ آپ 3 سے بناتے ہو، مسئلہ آپ 4 سے بناتے ہو، مسئلہ آپ 6 سے بناتے ہو، مسئلہ آپ 12 سے بناتے ہو، مسئلہ آپ 24 سے بناتے ہو۔ 2 کا اول نہیں آئے گا، 3 کا اول نہیں آئے گا، 4 کا اول نہیں آئے گا، 8 کا اول نہیں آئے گا، 6 کا اول آئے گا، 6 کا اول آئے گا 10 تک آئے گا، اور 12 کا اول آئے گا 17 تک آئے گا۔ اس میں جفت اور طاق دونوں آئیں گے، ابھی میں مثالیں دے دوں گا بھائی، ابھی مثالیں دے دوں گا۔ اس کا جو اول ہے وہ 17 تک آئے گا، صرف طاق آئے گا، اس کا صرف ایک ہی اول آئے گا اور وہ 27 ہے، 27 ہے۔ ابھی اس کا اول یہ دیکھیں، زوج اور اختان، پہلا مسئلہ دیکھیں جی، زوج اور اختان، تو آپ نے ان کو دیا ثلثان اور زوج کو دیا نصف، مسئلہ بنایا آپ نے 6 سے، ان کو دیا آپ نے 3، ان کو دیا 4 اور 3 7، بعد الاول مسئلہ کس سے آ گیا، 7 سے۔ ابھی اسی کا 8 میں زوج، اختان لاب اور زوج، یہ دیکھیں اختان لاب اور کو دیا آپ نے سدس، چھٹا حصہ، اور ان کو دیا 1 سے زائد ہے ثلثان، 2 بہن بھائی آ جائیں چھٹا حصہ دیتے ہیں نا، حصے ریوائز کرتے جائیں، اور اولاد نہیں ہے، آپ نے اس کو دیا نصف، تو آپ نے مسئلہ بنایا کس سے، 6 سے، تو اس کو دیا آپ نے 3 اور اس کو دیا 4 اور اس کو دیا چھٹا حصہ 1، 5 اور 3 8، بعد الاول مسئلہ کس سے آ گیا، 8 سے، ٹھیک ہے۔ زوج، اختان اور اخوان لام، زوج، اختان اور اخوان لام، 1 سے زائد بہن بھائی ہوں آپ کیا دیتے ہو ان کو، ثلث، اور 1 سے زائد بہنیں ہوں آپ ان کو کیا دیتے ہو، ثلثان،
اور خامد اولاد نہیں ہے، آپ اس کو دیا نصف، مسئلہ آپ نے بنایا 6 سے، تو آدھا اور چوتھا 2/3 4 اور تیسرا حصہ 2، 4 اور 2 6 اور 3 9، بعد الاول مسئلہ آ گیا 9 سے، ٹھیک ہے۔ زوج اخت اخت لاب، یہ دیکھیں زوج اخت اخت لاب، اور اس کے ساتھ یہ مثالیں میں نے کہا وہ سوچنی پڑتی ہے نا، میں لکھ کر لے آیا ہوں ادھر نکال کے کتابوں سے۔ اخوان لام، اور ان کے ساتھ ہے ام، یہ دیکھیں زوج کو آپ نے دیا، اولاد نہیں ہے، اس کو آپ نے دیا نصف، اور جو سگی بہن ہے اس کو آپ نے دیا نصف، اور الاتی بہن اس کے ساتھ آ جائے تو آپ اس کو کیا دیتے ہو؟ چھٹا حصہ۔ اخوان لام ایک سے زائد ان کو کیا دیتے ہو؟ ثلث، اور ماں کو چھٹا حصہ دیتے ہو ایک سے زائد بہن بھائی ہوں تو یہ مسئلہ آپ نے بنایا 6 سے، اس کو 3، آدھا اس کو 3، چھٹا حصہ اس کو 1، اور تیسرا حصہ اس کو 2 اور اس کو 1، 3 اور 3 6 7 8 9 اور 10، بعد الاول مسئلہ کس سے آ گیا؟ 10 سے۔ تو یہ دیکھ لیں 6 کا اول 7، 6 کا اول 8، 6 کا اول 9، 6 کا اول 10، تو یہ مطلب ہے، یعنی 6 والا مسئلہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی صورت آ جائے 6 والے مسئلے میں بعد الاول مسئلہ 7 سے بعد الاول مسئلہ 8 سے بعد الاول مسئلہ 9 سے بعد الاول مسئلہ 10 سے، اور صورتوں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مسئلہ 2 سے بنائیں بعد الاول مسئلہ 3 سے، مسئلہ غلط ہے۔ آپ مسئلہ 4 سے بنائیں بعد الاول مسئلہ 5 سے، مسئلہ غلط ہے۔ آپ مسئلہ 8 سے بنائیں بعد الاول مسئلہ 10 سے، مسئلہ غلط ہے۔ آپ نے ورا صاحب اسے غلط دے دیے، ٹھیک ہے۔ اور 12 کا اول جو 17 ہے زوج بنتانی اور ام اب، یہ دیکھیں زوج بنتانی ام اب، اولاد مونس اولاد موجود ہے، سدس ما تصیب، سدس ما تصیب نہیں لکھ رہا ہوں، اولاد موجود ہے چھٹا حصہ، ایک سے زائد ہیں ثلثان، اور خامد کو کیا دیں گے آپ؟ ربع۔ ربع فریق ثانی کے ساتھ آئے گا، مسئلہ آپ بنائیں گے کس سے؟ 12 سے، چوتھا حصہ 4 3، تیسرا حصہ 4 ڈبل کر کے، اور چھٹا حصہ 6 2 6 2، 3 اور 8 کتنے ہو گیا؟ 11 اور 2 13 اور 2 15، تو اس کا آ گیا اول 15۔ 13 والی میں نے مثال نہیں لکھی اس میں، زوج بنتانی ام اب، چلو کوئی نہیں، زوجہ ام اختان لاب۔ اگلا مسئلہ یہ دیکھیں زوجہ ام اور اختان لاب، اخوان اليوم اخیافی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اولاد موجود نہیں ہے، زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربع، اور ایک سے زائد بہن بھائی ہیں اس کو چھٹا حصہ، اور ایک سے زائد ان کو ثلثان، اور ایک سے زائد ان کو ثلث۔ ربع فریق ثانی کے ساتھ مسئلہ آپ بنائیں گے 12 سے، 4 3 6 2، تیسرا حصہ 4 ڈبل کر کے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 4، 8 اور 4 12، اور 2 14 اور 3 17، بعد الاول مسئلہ 17 سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو اول ہے نا 12 کا وہ 17 تک آتا ہے، 12 کا اول 13 آ سکتا ہے، 12 کا اول 14 نہیں ہے 15 آ سکتا ہے، 12 کا اول 16 نہیں 17 آ سکتا ہے۔ وہ میرا خیال ہے وہ 13 والی مثال جو ہے مس ہوگی، جلدی سے میں رات کو مثال لکھ رہا تھا رات کو، اور 11 بجے کے بعد میں نے لکھی 11 بجے کے قریب، تو وہ مس ہو گئی ہے۔ اچھا بھائی زوجہ اور بنتانی ام اب، یہ دیکھیں یہ والا مسئلہ زوجہ بنتانی ام اب، اولاد موجود ہے، آپ کیا دیں گے؟ سمن، بیٹیاں ایک سے زائد ہیں، آپ کیا دیں گے؟ ثلثان، اولاد موجود ہے، ماں کو دیں گے چھٹا حصہ، باپ کو دیں گے سدس ما تصیب، لیکن وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ سمن فریق ثانی کے ساتھ مسئلہ آپ کس سے بنائیں گے؟ 24 سے، 8 3، تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 8، ٹھیک ہے، تو 3 کا بڑا 3 8، 8 کو ڈبل کر لو، تو چھٹا حصہ کتنا ہے؟ 4 6 4 6 4، تو دیکھیں 16 اور 3 19 اور 4 23 اور 4، بعد الاول مسئلہ کس سے؟ 27 سے۔ تو یہ ہے اول کی جو تفصیل ہے اور اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں خلاصہ، یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ کچھ ان کے بہرحال انہوں نے کچھ عقلی جو دلائل ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، یہ جو مین فتویٰ یہ دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے
اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عباس نے حضرت عمر کو اشارہ دیا تھا، اور حضرت عمر نے وہاں پہ لوگ اکٹھے کیے تھے صحابہ رسول، تو جو ہے نا مجموعی طور پہ انہوں نے کہا تھا بھئی یہ سورج جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس نے بہرحال اس سے اتفاق نہیں کیا اس والے مسئلے سے، انہوں نے یہ مسئلہ دیا، جو شیعہ حضرات ہیں جو اس کے قائل ہیں وہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ حضرت عمر کی بات آتی ہے، حضرت علی کا بھی نام لکھا ہوا، ہماری کتابوں میں بہرحال لکھا ہوا ہے، اور کچھ اور اصحاب رسول کا کہ انہوں نے جو یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے اول والے کا۔ باقی رہا جو ہے ان کا جو اعتراض ہے کہ بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو بھئی کوئی بھی قانون ہوتا ہے نا، کوئی بھی قانون ہوتا ہے تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو وہاں پہ چیزوں کو مستثنا کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہ ایکسیپشنل کیس ہوتی ہے، استثنائی صورت ہوتی ہے، اور اس لیے قانون بنا ہوا ہے ما من شیء الا وقد خص منہ البعض، کوئی بھی چیز نہیں مگر اس میں سے بعض چیزیں اس سے مخصوص ہوتی ہیں۔ تو عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے، اگر شاذ و نادر ایسا ہوگا تو تھوڑی تھوڑی کمی ڈال کے جناب یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں اس کو جسٹیفائی کریں، اس کی توجیہ پیش کریں، تو آپ یہی توجیہ پیش کریں گے کہ بھئی کوئی بھی قانون ہے اس میں بعض صورتوں میں پریشانیاں جاتی ہیں، تو پھر مطلب ہے ان کو پھر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب نہیں ہے۔ بہرحال کمی آنی ہے، وہ آپ یہ موقف اپنائیں یا آپ یہ موقف اپنائیں، بہرحال کمی آنی ہے۔ تو خلاصہ کلام آج ہم نے کیا پڑھا؟ اول کی ڈیفینیشن، اول کا کمی کرنا ہوتا ہے۔ سمپل لفظوں میں اول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ورثاء کے حصوں کو کم کر کے سب کے ورثاء کے حصوں کم کر دیں، کیونکہ آپ نے جو کل حصے کیے ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں اور حصے لینے والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اول میں دو موقف ہے، جمہور کا اور امامیہ کا۔ یہ کہتے ہیں کمی کچھ لوگوں میں کریں گے، کچھ میں نہیں کریں گے، یہ کہتے ہیں سبھی میں کمی کریں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے عقلی دلائل ہیں اور نقلی دلائل ہیں۔ اصحاب رسول میں تو بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں، بہت اس کے قائل ہیں، اور جو لوگ یہ ہیں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے مطابق ان کے مطابق اول جو ہے وہ جو رول بیان کیے گئے ہیں، پیپر آ جاتا ہے رول لکھیں، قوانین لکھیں، اول کے اصول لکھیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ جن سے مسئلہ بنتا ہے ان میں سے صرف 6، 12، 24 اس کا اول آئے گا، نہیں آئے گا باقیوں کا۔ 6 کا اول 10 تک آئے گا، جبت اور طاق آئے گا، 12 کا اول 17 تک آئے گا، صرف طاق آئے گا، اور 24 کا اول صرف 27 آئے گا۔ یہی رول ہیں اور یہی قوانین ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ کچھ پلے پڑا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔